اور کون سے اسلام کی بات کرتے ہو تم؟ 1924 سے پہلا تمہارا وجود نہیں ہے وہاں. 8 سال بھی ابھی باقی ہے تمہارے 100 سال پورے ہونے کے لیے. تم تو ابھی ایک سینچری مکمل نہ کر سکے. تم 1924 کا اسلام بتا کے کہتے ہو کہ اسلام یہ ہے, اور میں 1400 سال پہلے کا اسلام بتا کے کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہ ہے. تمہیں کون سا اسلام ماننا؟ ایک ترجمہ قرآن اس وقت بڑے دھڑے کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن جو ہے صرف ترجمے سے پڑھو, کسی مولوی کی مت سنو. چلو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ترجمے سے پڑھ لیں. اب آئیے ذرا ترجمہ دیکھیں سعودیہ جو ترجمہ دے رہا ہے, کیا ترجمے ہو رہے ہیں, ترجمے کی آڑ میں کیا خرافاتیں ہو رہی ہیں, ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے آپ. یہ مانیٹر پہ میں آپ کو ترجمہ دکھا رہا ہوں. دیکھ کر بہت سارے حاجی لوگ پہچان گئے ہوں گے, کیونکہ بہت سارے حاجیوں نے فری میں مفت میں لایا بھی ہوگا. مال مفت مال غنیمت لایا ہوں گا نا, ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہی جائیے جس کے گھر میں قرآن ہو, جاؤ کھولو, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. میں کتاب سے عقائد بتاؤں گا, بہت سارے کہیں گے کتابوں میں ایسا لکھا نہیں ہے, ممکن ہے مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہو. چلو بھائی میں آج وہ دکھانا چاہ رہا ہوں جو آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ دیکھو, جاؤ سورہ بقرہ کھولو, سورہ بقرہ آیت نمبر 115. میں صرف 3 ترجمے بتاؤں گا ورنہ اس پر گھنٹوں کی ضرورت ہے, گھنٹوں کی, پوری رات گزر جائے بات تمام نہ ہو. آیت نمبر 115 سورہ بقرہ, اور یہ ترجمہ عبداللہ بن عبدالعزیز جو بادشاہ تھے اس وقت, انہوں نے فری میں لوگوں کو چھاپ چھاپ کر بانٹا. ترجمہ ہے محمد جوناگڑھی اہل حدیث مولانا. کون سی جماعت کے مولانا؟ اہل حدیث. اہل حدیث نہیں تھی, اہل حدیث. حدیث ملتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں ملتا یار, اتنے گمسم بیٹھے ہو تو تقریر نہیں ہو پائے گی بھائی. ہاں میں زندہ لوگوں میں تقریر کرتا ہوں, مردوں میں نہیں کرتا بھائی. ایسا لگے کہ زندوں کے بیچ بیٹھا ہوں میں, ایسے بیٹھے بالکل. ایسا تو نہیں مولانا شمس الدین صاحب نے سب کو 100 روپے دے کے بلایا تھا, کانگریس کی میٹنگ ہے آؤ صرف بھیڑ دکھانا ہے. ہاں سنی ہو یار, جو سنی جوش میں رہتا ہے, جوش میں سنتا ہے. یہ مرداروں کی مجلس تھوڑی ہے جہاں ایسی تقریر ہوتی ہو. بھائیو بہنوں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں راستے میں جاؤ تو کوئی کچرا دکھے تو ہٹا دیا کرو, کوئی کچرا ڈال دے تم پہ برداشت کر لیا کرو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں. یہ تھکووں کا جلسہ تھوڑی ہے, یہ سنیوں کا جلسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زندہ قوم کا جلسہ ہے, یہ بیداروں کا مجمع ہے. اب دیکھیے انہوں نے نعرہ لگایا, میں بتا دوں سرکار کی آمد, سرکار کی پیدائش کا مہینہ ہے. کسی کے گھر بچہ ہوتا ہے تو وہ روتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ کہ گمسم بیٹھ جاتا ہے, کیوں بیٹھا ہے؟ بچہ ہوا ہے. ارے تو بچہ. لقد آتینا ابراہیم رشدہ ومن قبل وکنا بہ عالمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ابراہیم کو ہم نے بالغ ہونے سے پہلے ہدایت دے دی اور ہم اس کی نگہبانی کر رہے تھے. کہے گا دیکھیے ابراہیم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے بالغ ہونے سے ہی پہلے ہدایت دے دی, صاحب ہدایت بنایا. اچھا کیسے بنایا, ذرا میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہ رہا ہوں, بڑا دلچسپی ہے اس کے اندر. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کس بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے؟ نمرود کی. نمرود کون تھا؟ اس نے کہا میں خدا ہوں, میں اللہ ہوں, خدائی دعویٰ کر کے بیٹھ گیا. ایک رات نمرود خواب دیکھتا ہے. خواب یہ دیکھتا ہے کہ میں دربار میں بیٹھا ہوں, تخت پہ اچانک زلزلہ برپا ہوا, زلزلہ آیا, تخت سے اوندے منہ گرتا. صبح ہوئی تو دربار بھرایا, سارے نجومیوں کو, سارے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ میں نے کل رات بڑا بھیانک خواب دیکھا, اس کی تعبیر بتاؤ. دیکھیں کتنی مذائقہ خیز بات ہے. خود خدا ہے, اس کو ہی نہیں معلوم کہ کیا خواب ہے. دوسروں سے پوچھ رہا ہے, کہا اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے اٹکلیں لگائی, کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور تیری خدائی دعوے کی دھجیاں اڑا دے گا, تیری حکومت کو توہ بالا کر دے گا. تو نمرود نے کہا اچھا, آج سے اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی عورت لڑکا جنے اس کو قتل کر دو. کوئی عورت آج سے لڑکا نہ جنے.
اور لڑکا پیدا ہو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو چھوڑ دو. سینکڑوں لڑکے شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے. مگر رب تبارک و تعالیٰ کو اس قوم میں حضرت ابراہیم کو مبعوث کرنا مقصود تھا. حضرت ابراہیم کی جب پیدائش کا وقت آیا، ان کی ماں حاملہ ہوئی، اور قدرت الہی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ حمل تھے، حتیٰ کہ پڑوس کی عورتیں بھی جان نہ پائیں. صرف پورے قوم میں دو ہی لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ حاملہ ہے، ایک خود حضرت ابراہیم کی ماں کو اور ایک حضرت ابراہیم کے والد. تو یہ سمجھ گئے دونوں میاں بیوی کے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے شاید یہ وہی بچہ ہے. اس لیے اللہ نے اتنی رازداری کے ساتھ، اتنے بہترین انتظام کے ساتھ اس بچے کی پرورش کر رہا ہے. حضرت ابراہیم کی جب پیدائش کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم کی جو والدہ تھی بہت دور ایک جنگل میں جاتی ہے، اور ایک گفا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش. پھر کوئی جانور نقصان نہ پہنچائے، کچھ نہ کرے، تو حضرت ابراہیم کی ماں نے یہ کیا کہ دودھ پلایا اور ایک بہت بڑا پتھر اس گفا کے سامنے لا کے رکھ دیا اور گھر آ گئی. اپنے شوہر کو خبر دی. شوہر نے کہا کہ راز رکھو جب تک یہ بچہ کچھ بڑا نہ ہو جائے. روزانہ جاتی تھی، دودھ پلاتی ہے، صبح ایک موقع پہ جاتی ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، دودھ پلاتی ہے لوٹ آتی ہے. سورج غروب ہونے کے بعد جاتی ہے، دودھ پلاتی ہے لوٹ آتی ہے. 24 گھنٹے میں جناب ابراہیم علیہ السلام صرف 2 مرتبہ دودھ پیتے تھے. مگر اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھیں، اللہ کی قدرت کا عالم یہ کہ پہلا دن گزرا تو آپ 1 مہینے کے بچوں کے برابر ہو گئے. سبحان اللہ. دوسرا دن آیا تو 2 مہینے کے بچوں کے برابر، تیسرا دن آیا تو 3 مہینے کے بچے کے برابر، چوتھا دن میں 4 مہینے کے بچے کے برابر دکھے، اور جب 12واں دن آیا تو آپ 1 سال کے بچے دکھ رہے ہیں. اب یہ تیزی سے پرورش کی ہو رہی ہے. حکمت خدا بندی یہ چاہتی ہے کہ جب ابراہیم باہر آئے، اگر نمرود سے سامنا ہو جائے یا نمرود کے کسی سپاہی سے سامنا ہو جائے تو ان کی عمر کو دیکھ کر وہ اندازہ نہ لگا سکے اور یہ سمجھے کہ یہ تو خواب سے پہلے پیدا ہوا بچہ، اور حفاظت ہو جائے. اب جب 12واں دن تھا، ابراہیم علیہ السلام 12 دن کے رات کے اندر آپ اٹھے، ننھے ننھے قدموں سے چلتے. 12ویں دن آپ چلنے بھی لگے اور آ کر گفا کا دروازہ پوری طاقت لگائی اور گفا کا دروازہ گرا دیا. وہ بڑا پتھر جس کو ہٹانے کے لیے بڑی طاقت لگتی تھی ایک بڑے انسان کو، آپ نے 12 دن کی عمر میں اس کو گرا دیا. جب باہر آئے تو چاند کو دیکھا، بڑی تابناکی کے ساتھ چاند چمک رہا. چاند کو دیکھا اور کہا ھذا ربی، کیا یہ میرے رب ہے؟ صبح جب سورج طلوع ہوا تو سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ اور جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں فنا ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. میرا رب وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، جو انہیں نکالتا انہیں ڈوباتا. میرا رب وہ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام 12ویں دن توحید کا بھی اعلان کر رہے ہیں، رب کی ربوبیت بھی بتا رہے ہیں. پھر آپ کی ماں آئی تو اپنی ماں سے ایک سوال کیا، کہا کہ امی یہ بتائیے، پہلے جب سلام کیا ماں کو تو ماں بڑے تعجب میں پڑ گئی. کہا تمہاری پرورش نہ کروں تو تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ، اس لیے میں تمہاری رب ہوں. کہا اچھا آپ کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں بیٹا میرا بھی رب ہے. میرا رب تمہارے والد صاحب، وہ مجھے کھلاتے پلاتے میری پرورش کرتے ہیں. اگر وہ مجھے کھلانا پلانا بند کر دے تو میں بھوکوں پیاسوں رہ کے مر جاؤں. کہا اچھا والد کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں والد کا بھی رب ہے. کہا کون؟ کہا والد کا رب نمرود ہے. نمرود ہی کھلاتا پلاتا ہے اس لیے نمرود سب کا رب ہے. کہا نمرود کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا نہیں نمرود کا کوئی رب ہے، نمرود سب کا رب. پھر آپ نے کہا اچھا ہے میری ماں، کیا میں دوسرا بھی سوال کروں؟ کہا پوچھو بیٹا. کہا یہ بتائیے آپ زیادہ خوبصورت اور حسین ہے کہ میں زیادہ خوبصورت اور حسین؟ کہا بیٹا تم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو. کہا امی یہ بتائیے کیا والد زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے والد سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں. کہا امی یہ بتائیے نمرود زیادہ خوبصورت ہے کہ والد صاحب زیادہ خوبصورت ہے؟ کہا بیٹا تمہارے والد بڑے خوبصورت ہیں، نمرود تو کالا چپٹا بھینگا ہے، بڑا بشکل ہے. کہا امی آپ کہتی ہے سب کا رب نمرود ہے تو یہ کیسا رب ہے جس نے مجھے حسین پیدا کیا، آپ کو حسین بنایا، باپ کو حسین بنایا، خود بشکل رہ گیا؟ یہ کیسا رب ہے؟
اور ہم بھی تو یہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا بھگوان ہے جو اپنی ماں سے پوچھتا ہے رادھا کیوں گوری میں کیوں کالا؟ یہ کیسا؟ تو ابراہیم نے 12ویں دن اپنی ماں کو توحید کا درس بھی دیا، اور درس دینے کے بعد یہ بھی بتایا رب بد شکل نہیں ہوتا، رب وہ نہیں ہوتا جس میں عیب ہو، نقص ہو، کمی ہو، عیب سے پاک رب ہوتا ہے، جسم سے پاک رب ہوتا ہے۔ نمرود تو جسم رکھتا ہے، جسمانیت کا قائل ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ پیدا ہوا، مرنا بھی ہے۔ رب وہ جو پیدا نہیں ہوتا، رب وہ جس کو موت نہیں، رب وہ جو کھانے سے پاک، رب وہ جو بھوک سے پاک، رب وہ ہوتا ہے جو شکل و صورت سے پاک ہوتا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے، رب وہ ہوتا ہے۔ تو ایک یہودی کہیں گا بتاؤ تمہارا نبی ابراہیم علیہ السلام سے کیسے افضل ہو سکتا ہے کہ تمہارے نبی کو تو 40 سال تک ایمان نہیں معلوم تھا اور ہمارے ابراہیم علیہ السلام تو 12ویں دن توحید کا سبق سنا رہے تھے؟ کیا جواب؟ ان وہابیوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔